أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني. آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں. آج کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سم بکم فہم لا یرجعون. آئیے ان کے حروف کو علیحدہ کرتے ہیں. سمن، بکمن، امیون، فاہم میں فا اور ہم، لا، یرجعون میں علامت مضارع اور واو ان کو علیحدہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یا، رجا اور واو نون. تو یہ الفاظ ہیں. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ سمن، بکمن. سمن کہتے ہیں گونگے، سننے سے. بکمن بولنے سے، یعنی سمن بہرے، بکمن گونگے یعنی بولنے سے. عمیون اندھے. فہم پس وہ سب، لا نہیں، یرجعون نہیں لوٹے. تو اس کا رواں ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی آپ نے سے اس رواں ترجمے کو پڑھ دے. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہی سب نہیں لوٹیں گے. تو آئیے اس میں جو الفاظ ہیں انہیں دیکھتے ہیں. سمن اردو میں ہم اسے کہتے ہیں بہرا. بکمن کے معنی ہوتا ہے گونگے، بولنے سے. عمیون اندھے. دنیا کہتے ہیں آنکھ، نظر، دیکھنے. تو یرجعون یہاں پہ فعل آیا ہے. اس فعل میں ہم اس کا روٹ لیٹر دیکھتے ہیں. یا کو علیحدہ کر دیجئے، واو نون کو، تو پیچھے را جیم عین رہ گیا. یعنی را جیم عین تینوں صحیح لفظ ہیں، لہذا یہی اس کے روٹ لیٹر ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ؟ رجوع کرنا، لوٹنا. اور یہ جمع کا صیغہ ہے تو لہذا کیا ہوگا؟ وہ لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے. کیوں؟ مضارع یا علامت ہے، اس لیے ترجمہ حال یا مستقبل. اس سے پہلے جو ہے کیونکہ دا آئے گا تو وہ اسے نفی میں لے جائے. اسے کہتے ہیں منفی مضارع، یعنی مضارع کو منفی کرتے ہیں. تو آئیے فعل کو دیکھتے ہیں. یرجعون، اس کا روٹ لیٹر کیا، ماضی کیا ہوگا؟ رجا، رجع، اور مضارع یرجع، یرجع، اور امر. ارجع. امر جو ہے اس کا ارجع. آئیے ترجمے میں تاکیدوں کا خیال رکھیں. جیسے یہاں ہے سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، تو کیا ہوگا ترجمہ؟ پس وہ سب نہیں لوٹیں گے. تو لہذا پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ پڑھ لیجیے. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہی سب نہیں لوٹیں گے. گڈ. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن. آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. جزاک اللہ. آئیے الفاظ کو علیحدہ کیجیے. او علیحدہ ہو جائے گا. او کا کا علیحدہ ہو جائے گا. سیب یہ علیحدہ. من علیحدہ ہو جائے گا. الف لام اور السماء علیحدہ ہو جائے گا. فی فی علیحدہ ہو جائے گا. علیحدہ ہو سی علیحدہ ہو جائے گا. یہ ہے.
ظلمات میں الف تا اور جمع کی الف علامت تا جمع کی علامت الف تا واو واو رادن پورا لفظ ہے ایک حد واقن بھی پورا ہے واو اور برک برک یا مضارع کی علامت علیحدہ ہو جائے گی، جعل علیحدہ ہو جائے گا اور واو نون واو علیحدہ نون ہو جائے جمع گا، کی علامت اصابع اور ہم علیحدہ ہو جائے گا، فی علیحدہ ہو جائے گا، یہ علیحدہ ہو جائے گا آزانی اور ہم، آزانی اور ہم علیحدہ آزانی اور من من علیحدہ ہو جائے گا، الف لام اور الف سوائی لام علیحدہ ہو جائے گا سوائے حضرہ اور حضر الف لام حضر مد علیحدہ وا اور وا علیحدہ ہو جائے گا، اللہ علیحدہ ہو جائے گا، محیط با محیط علیحدہ ہو جائے گا، الف با لام علیحدہ ہو جائے گا کافر الف اور لام یا علیحدہ نون یا جمع کی نون علامت، جمع کی علامت جی او معنی ہوتا ہے یا تصیب، جیسے کہ بجلی، من السماء آسمان سے، فی ظلمات اندھیروں میں، ورد اور جو ہے کڑک، وبرق اور جو ہے چمک، یجعلون وہ چلتے ہیں، اصابعہم یعنی کیا کرتے ہیں، یجعلون وہ ڈال کر اصابعہم یعنی اپنی انگلیوں کو، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من السوائے کے یعنی اس شور گرج کی جو ہے ڈر سے، حضر الموت کے موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ کیا محیط، محیط احاطہ سے ہے یعنی گھیرنا، اللہ گھیرتا ہے کیا بالکافرین کافروں کو۔ تو آئیے اس کا روان ترجمہ سے پہلے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ظلمات آیا، اس کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے، اردو میں بھی ظلمات استعمال ہوتا ہے، بحر ظلمات میں تھوڑا دیے گھوڑے، برق جو ہے وہ بجلی، برقی آلات عام اردو میں استعمال، حذر جو ہے ڈر کو کہتے ہیں، خوف، احزار اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، محیط، محیط کے معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا، گھیرنا۔ تو اذان جو ہے اس کے اصل معنی ہوتا ہے پکار، لیکن اذن جو ہے عربی میں لفظ ہوتا ہے کان کے لیے، تو یہ جو ہے اس کان کے لیے ہوگا۔ صوائب کے معنی ہوتا ہے آسمانی بجلی، صاحب متواتر برسنا، رد، رد کہتے ہیں بادل کا گرجنا یعنی زوردار آواز، کڑک، اصابع انگلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ افعال کو دیکھتے ہیں۔ سیبن یہ لفظ آیا ہے، تو آیا تو بطور اسم آیا کیونکہ اس پہ تنوین، لیکن اس کا ماضی کیا ہوگا؟ سیب صابہ، اس کا ماضی ہوتا ہے صابہ، اگر ماضی اس کا صابہ ہے تو مضارع کیا ہوگا؟ یہ صحابہ یہ صاب یہ صاب اصل میں یہ جو الف ہے، جب کسی ماضی کے پہلے سیغے میں الف نظر آئے تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جگہ ہم 3 لفظ رکھیں گے، الف واو یا، اور پھر ڈکشنری میں جا کے باری باری دیکھیں گے کہ یہ کس سے آ رہا ہے۔ تو الف تو ہو نہیں سکتا، پیچھے کیا ہے واو اور یا، یہ اصل میں واو سے آتا ہے۔ صابہ یسوبو، صابہ یسوبو، تو امر کیا ہوگا؟ صبح، صبح۔ اب یہ ایسے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو آپ نے نوٹ کرنا، ایک لسٹ بنانی ہوتی ہے، یہ جو کمزور حروف ہوتے ہیں کہ صابہ یوسیبو صبح، بس جب آپ نے یہ لکھ لیا اس کو آپ روز دیکھیں، پھر ہفتے مہینے کے بعد دیکھتے رہیں تو آپ کو وہ الفاظ یاد ہو جائیں گے پکے کہ اچھا جی صابہ یسوبو صبح ہے۔ اب آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ الف کی جگہ واو آئے گا یا آئے گا، ایک دفعہ آپ نے اسے ڈھونڈ لیا، ایک دفعہ آپ نے کہیں پڑھ لیا، آپ نے ڈکشنری میں دیکھ لیا یا کسی نے آپ کو بتا دیا، آپ اس لفظ کو نوٹ کر لیں، اپنی ایک لسٹ بنائیں، اس کو کہیں ذخیرہ الفاظ۔ ان ذخیرہ الفاظ کی فہرست کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیے تو وہ جو ہے آپ کو بھولیں گے نہیں۔ اب صابہ یسوبو صبح، اگلا فعل دیکھیے، یجعلون یہاں آیا، یا علامت مضارع ہٹا دی، واو نون ہٹا دیا، پیچھے کیا جیم این لام رہ گیا، جیم این لام سے ماضی کا کوئی لفظ بنائیے۔ جعل، 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 تو مضارع کیا ہوگا؟
यजअल यजअलु, और अमर जाल इज यजअल इजअल इजअल नॉर्मली जो है ये मुदारे से बनाते हैं। जब ये मुदारे आपके सामने आया, इलामत मुदारे हटा दे, आखिरी लफ्ज को साकिन कर दो। अब अगर ये पढ़ा जा रहा है तो वही आपका क्या है, अमर है। जैसे ये ऊपर वाले में देखें, या इलामत हटाई और ये जो है बा को साकिन किया, वाव कमजोर लफ्ज था, कमजोर लफ्ज गायब हो जाता है। अब ये पढ़ा जा रहा है क्यों, स्वाद के ऊपर पेश है, तो ये क्या हो गया, सू। अब यहाँ आए, इलामत मुदारे या हटाई, आगे जीम एन है, लाम को हमने सुकून दे दिया। अब ये जीम साकिन है, ये नहीं पढ़ जाए। जब जब लफ्ज ना पढ़ जाए तो फिर एक हमजा लाते हैं। जब हमजा लाते हैं तो उसका फैसला हमने ये करना है, आया उस पे जेर आएगा, पेश आया, ज़बर आएगा। ये जो आखिरी लफ्ज से पहला वाला होता है, इसकी हरकत फैसला करती है। अगर ये हरकत जबर है तो जेर है, अगर ये जेर है तो तब भी जेर है, अगर ये पेश है तो तब जो है पेश है। जी। और अगर ये यहाँ माजी में 4 हरफी लफ्ज है तो फिर जबर है, फिर जबर है, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, इजअल, इजअल अला यजअलु इजअल, जअला यजअलु इजअल, ये फ़अला के वजन पे है। फ़अला यफ़अलु इफ़अल, फ़तहा यफ़तहु इफ़्ता, ज़हबा यज़हबु इज़हब, रफ़अ यरफ़अु इरफ़ा, नफ़अ नफ़अ यनफ़अु इनफ़ा, लाना यअलनु एलन, सहारा यसहरु इसहर, दफा यदफउ इदफा। यूसी 1 की किताब के आखिर में 4 अबवाब से 10-10 अफ़ाल दिए गए हैं। फतहा से जो 10 आते हैं उसमें है फतहा, फ़अला, जमा, जअला, ज़हबा, सहारा, रफ़ा, नफ़ा, दफ़ा, रफ़ा, ये 10 है। उन 10 से आप पूरे की मश्क कर लीजिए, आपके 10 जो है वो माजी मुदारे अमर आपके आगे एक ही पैटर्न पे आएंगे। जअला यजअलु इजअल, फतहा यफ्तहु इफ्ता, जमा यजमउ इजमा, और इसी तरह जो है फ़अला यफ़अलु इफ़अल, ज़हबा यज़हबु इज़हब, सहरा यसहरु इसहर। उसी तरह जो है आगे है नफ़ा, दफ़ा, नफ़ा, और जो है लाना, इन चारों से बनाए हुए। चलिए आगे अगला फेल है हमारे पास अज़ारा। अज़ारा का माजी क्या होगा, हाजर ही होगा। अज़ारा होगा, क्योंकि 3 हरफी और तीनों जो है जबर आ रहे हैं। जबर 3 अगर आए किसी 3 हरफी पे तो वो पक्की पक्की माजी की पहली फॉर्म होती है। सीधा माजी का याद रखें, पहली फॉर्म के पहले हरफ पे हमेशा जबर, आखिरी हरफ पे हमेशा जबर, दरमियान वाले पर जबर देर पे। ये देखें, साबा को देखें, पहले हरफ पे जबर, आखिरी पे जबर, दरमियान में अलिफ है, उसकी हरकत गायब। जाला को देखें, पहला जीम जबर, आखिरी लाम जबर, एन पे जबर आ गया। हजारा पे भी पहला हरफ जबर, आखिरी जबर, दरमियान में पे जबर आ गया। समिया अगर होता तो क्या होता, पहले पे जबर, आखिरी पे जबर, दरमियान वाले पे जेर। करूमा अगर होता, पहले पे जबर, आखिरी पे जबर, दरमियान वाले पे पेशा। तो ये जो माजी का 3 हरफी जो सीगा होता है, 3 हरफ सलासी मुजर्रद जिसे कहते हैं, उसके पहले हरफ पर हमेशा जबर, आखिरी पे हमेशा जबर, दरमियान वाले पे जबर जेर पेश है। तो लिहाजा अगर आपको 3 हरफी कोई भी लफ्ज ऐसा मिल जाए तो उसमें तीनों पे जबर है, तो पक्की बात है कि माजी का जो है पहला सीगा है। तो हजारा खुद बोल रहा है कि मैं माजी का सीगा हूं, मुझे पहचाने। पहचान लिया, वो कहता दी मुदारे बनाए मेरा, इसका मुदारे बनाए। आप पुदीना धनिया ले आए, अभी यजअलु चटनी बनाना आपका काम है, तो इसकी चटनी बनाए मुदारे।
زیرو یحذروا اب آ جائیے، اس کا بھی کلیہ ہے. اس کا کلیہ کیا ہے؟ مضارع کی پہلی حرکت پہ ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کو اس میں مت مکس کیجیے، ان کا کلیہ ہو رہا ہے. ثلاثی مجرد کے مضارع کے پہلے حرف پہ زبر، آخری حرف پہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے. پہلے پہ زبر، آخری پہ پیش، درمیان والے پہ زبر زیر پیش میں سے کچھ بتا سکتا ہے. جیسے یسوبو پیش آیا، یجعلو زبر آیا، یحذرو زبر آیا، ینصرو پیش آیا، یکرمو پیش آیا، یضربو زیر آ گیا. تو آج یہ دونوں کلیے پکے کیے. ماضی کا کلیہ ثلاثی مجرد کا کیا ہے؟ پہلا حرف ہمیشہ زبر، آخری ہمیشہ زبر، درمیان والا زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ کہ وہ کس گروپ سے ہے. اور مضارع کا پہلا صیغہ ہمیشہ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، پہلا صیغہ ہمیشہ زبر، آخری پیش، درمیان والے پہ. ہاں، اس میں علامت مضارع کے بعد جو پہلا حرف ہوتا ہے نا وہ ساکن ہو جاتا ہے. مضارع نارملی وہ ساکن ہو جاتا ہے، جیسے یجعلو، یحذرو وغیرہ. یا سبو یہ کمزور فعل ہے. کمزور فعلوں کی اپنی ایک دنیا، ایک اپنی انگریزی، ایک اپنا جو ہے پیٹرن نصب ہے، اس لیے وہ جو ہے ان میں چیزیں رد و بدل. لیکن جو صحیح الفاظ ہیں ان کا پیٹرن ہمیشہ ایک ہے. اب ہزارہ یحذرو ہو گیا، امر بنائیے. احذر احذر، کیوں؟ یا ہٹایا، ہا پڑھا نہیں جا رہا، حمزہ لائیں گے، اور چونکہ آخری سے پہلے والے پہ زبر آ رہا ہے، چاہے زبر ہے یا زیر ہے تو زیر لگاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اے. اس پیٹرن کو آپ نے آج کی کلاس سے سیکھنا ہے، کیونکہ آپ کی اگلی اسائنمنٹ میں آپ نے یہی کام کرنا ہے. آج میں نے دو کام آپ کے ساتھ کرنا. ایک تو اس پیٹرن کو آپ کو ایکسپوز کرنا ہے، دوسرا یہ آپ کو جو اب تک ہم نے آیتیں پڑھی ان میں سے آج پہلی 5 آیتوں میں آپ سے افعال ہم ڈھونڈوا لیں گے تاکہ آپ کو افعال ڈھونڈنا آ جائے، اور اگر یہ پیٹرن آ گیا تو آپ اپنی اسائنمنٹ آسانی سے کریں. آئیے اس کا جو ہے رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. او کصیب من السماء، پڑھیے کیا ترجمہ ہے؟ یا جیسے زوردار بارش آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے اور گرج اور چمک ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. آپ میں سے کوئی اور جو ہے اس پورے ترجمے کو اکٹھا پڑھ لیں. یا جیسے زوردار بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے اور گرج اور چمک ہو، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر میں، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. جی اگلی آیت آ گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. الفاظ کو علیحدہ کیجئے. کیا علیحدہ ہو جائے گا؟ کادو علیحدہ ہو جائے گا، الف لام علیحدہ ہو جائے گا، الف برق لام علیحدہ ہو جائے گا، برق، یا علیحدہ ہو جائے گا، خطف علیحدہ ہو جائے گا، ابصار اور ہم، ابصار اور ہم، کل کل اور ما، علیحدہ ہو جائے گا، ازا علیحدہ ہو جائے گا، ہم علیحدہ ہو جائے گا، اللہ علیحدہ نہیں ہوتا، یہ ایک ہی لفظ ہے یاد رکھیے. کل ما. اچھا لا علیحدہ ہو جائے گا، ہم علیحدہ ہو جائے گا. کیا کیا کیا؟ ازا 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 علیہم، علیحدہ، ہم ادا علیحدہ. ایک لام ہی اور لفظ ہے، ہم، ادا ایک ہی لفظ ہے. لہم کے جو البتہ لا لا اور اور لا علیحدہ ہو جائے گا، ہم علیحدہ ہو جائے گا. ماشو مشو، اور فی علیحدہ ہو جائے گا، ہی علیحدہ ہو جائے گا. ماشاء کو ماشاء مشہور میں کیسے لے لوں؟
واو الف واو الف علیحدہ جمع واو کی الف علامت ہے، ہاں واو جمع الف کی علامت کو علیحدہ علیحدہ کریں گے. مشا اور واو الف آگے ٹھیک ہو فی فی علیحدہ ہو اور جائے گا ہی ہی علیحدہ ہو جائے گا ای اور ہی دو لفظ ہیں. جی وا وا علیحدہ ہو جائے گا اذا اذا ازلمہ یہ پورا ایک لفظ ہے اعلیٰ علیحدہ ہو جائے گا ہیم علیحدہ ہو جائے گا یہ قامو مزید علیحدہ ہو ٹھیک جائے ہے. گا اور واو الف علیحدہ ہو اور جائے گا واو واو الف الف جمع کی علامت وا وا علیحدہ ہو وا جائے گا لہو علیحدہ ہو جائے گا لو شاء علیحدہ ہو جائے گا شا اللہ اللہ لا لام علیحدہ ہو لا جائے گا علیحدہ ہو جائے ہو گا جائے گا با ذہبا علیحدہ ہو جائے گا بے سمعی الف سمع اور الف ہیم علیحدہ ہو جائے گا وا الف ابصارہم بسوار اور ہم چلیے اس کا لفظی ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، پیچھے چلنا پڑے گا. یکادو برق، یعنی مثال ہے کیسے بجلی کی، یختفو یعنی جب وہ چمکتی ہے کیا کرتی ہے، ابصارہم ان کی آنکھوں پہ، کلما وہ سب کیا ہے، اضاءت لہم ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو وہ کرتے ہیں ماشو چلنے لگ جاتے ہیں فی اس میں. وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے علیہم ان پر، کاموں تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. وَلَوْ اور اگر چاہتا اللہ، لو کے معنی ہوتے ہیں اگر، شاہ اللہ چاہتا کیا، لَذَهَبَ بِی، لَذَهَبَ بِی جو ہے یہ محاورہ ہے، ذہابہ بی جو ہے محاورہ ہے، تو اللہ چھین لیتا، لے جاتا، ذہابہ وہ گیا، ذہابہ بھی اس نے چھین لیا، اس نے لے لیا، اس نے جپٹ لیا، تو وہ کیا اللہ چھین لیتا سمیم سمی یعنی ان کی سماعت کو، ابصارہم اور ان کی بینائی کو. تو آئیے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ پر کلی تمام شیء چیز پر قدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے الفاظ کو دیکھیں. یکادو اس کا مادہ کیا ہے، کاف کاف الف اور دال کاف الف تا. جب الف آ گیا تو اب ہم اس کا کیا کریں گے، اس کی جگہ حروف الف واو علت تینوں یا کے رکھ ساتھ کر، الف واو یا رکھ کر جو ہے نئے الفاظ بنائیں گے. نئے الفاظ کیا بنائیں گے، کاف الف دال، کاف واو دال، کاف یا دال. اور پھر ان تینوں لفظوں کو ڈکشنری میں دیکھ کے اس کا اصل فیصلہ کریں گے کہ آیا یہاں پہ الف کی جگہ یا آئے گا یا واو آئے گا. تو یہ کادا یقیدو ہوتا ہے، کادا یقیدو یعنی اس میں کادا میں الف یا کی جگہ آتا ہے. تو کادا کے معنی کیا ہے اور یقیدو کے کیا معنی ہے، یہ آپ نے ڈکشنری سے. برق، برق کہتے ہیں بجلی، یہ برقی آلات اردو میں استعمال ہوتا ہے، آسمانی بجلی کو برق کہتے ہیں. ازلما، ازلما ایک خاص فعل ہے کیونکہ یہ جو ہے مزید فی سے آتا ہے. ازلما اس نے اندھیرا کیا، ظالمہ اس نے اندھیرا کیا، ازلما اس نے اندھیرا کیا، یہی معنی ہوتے ہیں. بصارت اردو کا لفظ ہے، دیکھنے کی صلاحیت، بصیرت، بصارت. یختفو، یختفو جو ہے اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے اختفا، اٹھا لینا، اچک لی، یعنی کسی چیز کو چھین لینا، جھپٹ لینا. شاہ کے معنی ہوتے ہیں مشیت، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کی مشیت، کوئی فوت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مشیت، یہ مشیت اسی شاہ سے نکلا یعنی چاہنا. کلما یہ ایک خاص لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جب کبھی بھی، کلما جب کبھی بھی، یہ ایک ہی لفظ کے طور پر آئے گا اور استعمال ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ ایک لفظ کے طور پر استعمال، اس طرح کلما جب کبھی بھی. تو یہ 1.5% جو الفاظ جو آپ کے ہیں ان میں سے لکھ لیجیے. آئیے افعال کی طرف. یکاد ماضی کیا ہوگا جی، کادا کادا کاد. کادا تو مضارع یکید یکادو یکاد. یہ دو آتے ہیں کادا کے، ایک ہوتا ہے کادا یکادو، ایک ہوتا ہے کادا یقید. یہ دو باب سے آتا ہے، جب یہ باب کروما سے آئے گا پھر کادا یقیدو کے طور پہ آئے گا. تو اچھا اب جب یہ کادا ہو گیا اب ہم نے تو آگے اس کا بنانا ہے امر، امر بنائیں. کد کد کد
اِد. کیوں؟ یا کو ہم نے ہٹایا. جب امر بنانے لگے کمزور حرف ہمیشہ ڈراپ ہو جاتا ہے. الف کمزور ہے, ڈراپ ہو گیا. پیچھے کاف زبر اور دال رہ گیا. آخری لفظ کو امر میں ساکن کرنا ہوتا ہے. دال ساکن ہو گیا, کاف کے اوپر حرکت ہے اس لیے حمزہ نہیں لگائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ قد. قاد یقادو قد. اب یہ آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے, کمزور لفظ ہے, اس کو آپ نے اسی طرح لکھ لیں کہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا قادا یقادو قد. اگلا دیکھیں یختف, اس کا ماضی بنانے کی کوشش کیجئے. یا کو ہٹا دیں تو آگے کیا بنے گا؟ خاطفہ. خاطفہ. خاطیفہ. یہ اصل میں ہے خاطیفہ. جب خاطیفہ ہمیں ماضی پتہ چل گیا, اس کا مضارع بنائیے. یختفو. یختفو. جب یختفو آ گیا, اب امر ہم اس سے بنا سکتے ہیں. علامت مضارع ہٹا دی, آخری لفظ کو ساکن کر دیا. خاص ساکن نے پڑھا نہیں جا رہا تو ایک حمزہ لگا دیا. اب حمزہ پہ کیا حرکت آئے گی یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. مجھے امر کیونکہ آخری لفظ ساکن ہو گیا, امر کی وجہ سے آخری ساکن ہو گیا, اور خاص ساکن تھا, پڑھا نہیں جا رہا تھا, اس لیے حمزہ لائے. اس پہ کیا آئے گا؟ یہ آخری لفظ فا ہے, اس سے پہلے والے پہ کیا ہے؟ زبر آئے. چاہے زبر آئے یا زیر آئے, امر میں زیر لگے. اگر پیش ہوتا پھر ہم پیش لگے, اور اگر یہ ہوتا ماضی میں 4 حرفی, ماضی میں یہ 3 حرفی ہے, 4 حرفی ہوتا پھر زبر لگا دیتے. اگلا دیکھیے ادا. جی اس کا کوئی کوشش کرے ماضی کا صیغہ بنانے کی. یہی ہے, ادا ہی ہے. ادا کیونکہ یہ مزید فی سے ہے. اب ادا آ گیا, اس کا مضارع بنائیے. ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو کمزور حرف آتے ہیں نا, ماضی کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کمزور حرف اس میں آ رہا ہے. تو جب کمزور حرف کیسے پتہ چلا؟ یہ حمزہ کھڑی زبر جو آ رہا ہے یہ ایک مد اور ایک الف ہے, تو اس میں الف جو ہے وہ کمزور ہے, تو وہ الف اصل میں یا کی جگہ آیا ہے. یودیعو, یہ ڈکشنری نے ہمیں بتایا, ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنا لیا. لوگوں نے محنتیں کی ہیں, ڈکشنری بنائی ہیں, لوگوں نے ان ڈکشنریوں سے لفظ نکالے ہیں, ایکسرسائزز بنائی ہیں. اب آپ کے پاس ایک آ گیا کلیہ ادا یودیو. پہلے تو اس کا امر بنائیں, یودی کا امر بنائیں. کیسے؟ ادعو, کیونکہ یہ 5 لفظ ہے نا تو وہ اس میں پھر زیر ہی آئے گا, تو ادعو. پہلے تو ماضی میں 5 حرف. اس کو ہم پہلے پروسیجر فالو کریں گے. ہم نے امر ہمیشہ مضارع سے بنانا ہوتا ہے. جب ہم مضارع کو بنا رہے ہیں ہم دائیں بائیں کی چیزوں کو نہیں دیکھتے. یودی میں علامت مضارع یا ہٹ گئی, یا کمزور ہے, امر میں کمزور حرف چلا گیا. اب پیچھے ضاد اور حمزہ پیش کے ساتھ رہ گیا. حمزہ جو ہے پیش ہے, اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے. دا کے اوپر حرکت موجود ہے, لہٰذا حمزہ کی اضافی کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی, یہ آپ نے فیصلہ کرنا. نہیں پڑے گی. نہیں پڑے گی, دی او ہوگا. یہ ہے ادیو. ادیو کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ماضی کو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے زیر زبر لگاتے ہوئے واپس ماضی میں جا کے دیکھنا کہیں 4 حرفی تو نہیں ہے. سر 5 حرفی ہے, اس میں الف ہے اور ایک مد بھی ہے نا. یہ ادا جو ہے 4 حرفی ہوتا ہے, اور 4 حرفی میں اب ایک اور کلیہ یاد کر. باب افعال, یہ کس سے آ رہا ہے؟ باب افعال سے آ رہا ہے. ادا کو جو ہے نا مزید فی بنائیں, ادا کا مزید فی بنائیں. آپ کو بنانے کا قاعدہ بتایا ہو نا, فا عین لام لال رنگ کا اوپر لکھ لے, اس لفظ میں جو اضافی لفظ ہیں انہیں اٹھا کر جا کر اس الف لام کے ساتھ وہاں پہ اٹیچ کر دیں. ادا جو ہے اس سے میں نے مزید فی کا فعل بنانا ہے. آپ مجھے فعل بنائیے, اوپر لکھے لال سے جو ہے فا عین لام. اب آجے ادا میں اضافی لفظ کون کون سے نظر آ رہے ہیں؟ شروع والا الف اور ضاد کے بعد والا الف. 2 الف آ رہے ہیں, ان 2 الف کو یہاں سے اٹھا کے سیدھا جہاں یہ بیٹھے ہیں ان فا عین لام کے ساتھ
پہلا الف فا سے پہلے ہے، فا سے پہلے لگا دیں. دوسرا الف جو ہے لام سے پہلے آ رہا ہے، لام سے پہلے لکھ دیں. تو کون سا مزید افعال طریقہ؟ افعال افعال. افعال. یہ افعال کا ہے، اس میں 4 5 کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی کہ یہ لفظ باب افعال سے آ رہا ہے. اب جب باب افعال سے آ رہا ہے تو اس کی میں بات پوائنٹ ایک اہم بتا رہا تھا، وہ یہ ہے کوئی لفظ جب باب افعال سے آ رہا ہو، باب افعال کی بات ہو رہی ہے، 4 حرفی کی ربائی کی اب بات نہیں میں کر رہا. اگر کوئی حرف کوئی لفظ باب افعال سے آ رہا ہو، اس کے امر میں چاہے حمزہ کی ضرورت ہو یا نو، حمزہ زبر والا لگے گا. نقطہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ نقطہ قاعدہ کلیہ یہ ہے اگر کوئی فعل باب افعال سے آ رہا ہے، اس کا امر بناتے ہوئے چاہے وہاں حمزہ کی ضرورت ہو یا نہ ہو، حمزہ زبر والا لگے گا. اس کا باب افعال کی نشانی الف زبر والی جو ہے اس کے اندر آئے. یہاں پہ آپ نے جو کیا آپ نے صحیح کیا کہ علامت مضارع ہٹائی، کمزور حرف کو ہٹا دیا، آخری کو سکون کیا، ڈی بننا چاہیے تھا. لیکن باب افعال آ گیا، اس نے آ کے جو ہے احتجاج کیا، اس نے کہا جی میرا حصہ، میری علامت. ہم نے کہا اچھا کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی الف زبر کے ساتھ ہوتا ہے میرا. ہم نے وہ الف بنا. تو یہ ادی اس طرح یہ کلیہ آپ نے علیحدہ سے لکھنا ہے. یہ جو قاعدے کلیہ میں بتاتا جا رہا ہوں یہ آپ کو بھول جائیں گے. آپ واپس جائیں، ہر لیکچر کو توجہ سے سنیں، اس میں جو پوائنٹ آئے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پی ڈی ایفs اور اس میں نہیں ہے، نہ بلکہ آپ کے سلیبس میں ہے. وہ وقتاً فوقتاً جہاں جہاں آئی ہے وہاں میں نے بتایا، ان کو علیحدہ لکھیں. وہ آپ کے 10 20 30 جو ہے کلیے بنیں گے، بس وہی 10 20 30 کلیے آپ کا اصل حاصل ہے اس کورس کا. چلیں آگے چلتے ہیں. اگلا فعل آ گیا مشو. جی ماضی بنائیے اس کا. مشا 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 کمزور حرف ہے یا ہم محتاط ہو جائیں گے. مضارع کیا ہوگا؟ یم یمشی یمشی. اب امش امر بنانے کا مسئلہ آ گیا. امر بنائیے. امشی علامت ہٹا دی، کمزور حرف ویسے ہی چلا گیا، تو کیا ہوگا؟ امشی امش امشی. کیوں؟ میم ساکن ہے اس لیے حمزہ ایک لائیں گے. اس کی حرکت کیا دیں؟ آخری سے پہلے شین کے نیچے چونکہ زیر آ رہی تھی اس لیے جو ہے وہاں زیر لگائیں. زبر ہوتی تو بھی زیر لگاتے، اگر پیش ہوتا تو پیش لگا. اور اگر یہ ماضی میں 4 حرفی ہوتا ہم واپس میں جا کے امر بناتے ہوئے ہمیشہ ماضی میں اس کے جایا کریں کہ 4 حرفی تو نہیں ہے، باب افعال تو نہیں ہے. اگر ہے تو پھر جو ہے آپ نے اس کے مطابق ان کے قانون ان کے قاعدے بھی ہیں. ازلما ماضی ازلامہ یہی ہے. ازلمہ یزلم یظلم ازلم یظلم یظلم اچھا جی ازلم امر یظلم ازلم ازلم کیونکہ 4 حرفی ایسے زبر آئے. 4 حرفی تھا ماضی میں، ماضی مجرد میں. ایک اور قانون آگے یہاں پہ مضارع کے اندر میں نے آپ کو ثلاثی مجرد میں یہ بتایا علامت مضارع پہ زبر، آخری حرف پہ پیش، آخری سے پہلے والے پر زیر زبر پیش میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ 4 حرفی والا آ رہا ہے ماضی اگر 4 حرفی والا آ رہا ہے اس کے مضارع کی علامت پہ پیش آئے، آخری حرف پہ پیش آئے گا. آخری سے پہلے والا یعنی جو عین کلمہ ہے اس پہ زیر زبر پیش کچھ. یہ بھی ایک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ تھا؟ اگر 4 حرفی یا رباعی ماضی میں ہے اس کا جب مضارع بنائیں گے علامت مضارع پیش ہے. باقیوں پہ سب پہ زبر لے رہا. ازلم یظلم، اور چونکہ 4 حرفی ہے تو اور 4 حرفی میں بھی کون سا ہے؟
کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے یہ 4 حرفی میں کون سا ہے؟ ازلمہ کس باب سے آ رہا ہے؟ افعلا افعلا سے آ گیا، افعلا افعلا سے آ رہا ہے، افعال سے آ رہا ہے، تو لہٰذا سوری ویسے افعلا بھی سوری افعلا 4 حرفی والا ہے، زبر آئے گا، لہٰذا اس کا یہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، آسان ہے۔ اگلا فعل دیکھیں، کامو، چلیں ماضی آ گیا، خود ہی آ گیا کام۔ کاما ویسے علامت اگر اس کی واو الف ہٹاتے تو ہمارے سامنے کاما ہی آ رہا تھا۔ کاما سے مضارع کیا ہوگا؟ یقیم یقوم یمو یقوم یقوم کاما یقوم، کما یکون، کاما یقوم، کیوں؟ 3 حرفی ہے نا، 3 حرفی کے مضارع کے پہلے حرف پہ زبر آئے گا، آخری پہ پیش آئے گا، اس سے پہلے والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، تو یہ ہے کاما یقوم۔ کوم پیش کیوں آیا کاف پہ؟ اگرچہ یہ ایڈوانس لیول کی بات ہے، میں لیکن بتا دیتا ہوں۔ جب ناصرہ واو یم آتا شروع ہے، سے ہے سر۔ آپ بتا دیجئے میں سن لیتا ہوں۔ چلیے جی بتائیے، جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو پتہ ہے، آپ بتا دیجیے۔ یہ ہوتا ہے آپ پہل مجھے مار، میں کچھ بتانے جا رہا ہوں، آپ بیچ میں کچھ اور ڈالے جا رہے ہیں۔ وائس مین پلیز ٹیک کیئر۔ جب واو آتا ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے اس سے پہلے والا لفظ پہ پیش آئے۔ اگر کہیں پیش آ رہا آتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد واو آئے، اسے کہتے ہیں موافقت۔ اگر کہیں پہ زبر آ رہا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے زبر آئے۔ الف اگر آ رہا ہے تو اس سے پہلے زبر کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کے فوراً بعد الف آئے، اسے کہتے ہیں موافقت۔ اگر کہیں یا آ رہا ہوتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے والے لفظ پہ زیر آئے۔ اگر کہیں کسی لفظ پہ زیر آ رہا ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد یا آئے، اسے کہتے ہیں موافقت۔ جب یہ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں گردان کے اندر تو کیا ہوتا ہے، اگر موافقت نہ ہو تو اس کو موافق کر دیا جاتا ہے۔ کاما یقیمو تھا لیکن واو کی وجہ سے یہ پیش ہو گیا، کاما یقومو بن گیا۔ موافقت کا کلیہ، یہ بھی کلیہ ہے، اسے بھی نوٹ کر لیجیے۔ واو سے پہلے ہمیشہ پیش، پیش کے بعد واو، الف سے پہلے زبر، زبر کے بعد الف، یا سے پہلے زیر یا زیر کے بعد یا جو ہے موافقت ہے۔ اگر نہ ہو، خاص طور سے کمزور افعال کے اندر یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تینوں ہیں ہی کمزور، الف واو یا، تو کمزور افعال میں جب یہ غیر موافق آ رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، یا تو حرکت بدلتی ہے یا لفظ بدلتا ہے، حرکت بدلتی ہے یا حرف بدلتا ہے، اس کو کہتے ہیں موافقت کر دینا، دونوں کو موافق کر دینا۔ یہاں پہ یہ کاف واو جو ہے پیش موافقت کی وجہ سے ہے۔ کاما یقوم، امر بنائیے جی اب۔ قیامن صحیح لگ رہا ہے، وجہ نہیں پتا۔ کما قیام یقومکم، قیامن بولنے میں تو قیامن صحیح لگ رہا ہے، وجہ نہیں پتا سر۔ کم ہم پروسیجر کو فالو کریں گے۔ پروسیجر کیا تھا؟ علامت مضارع ہٹا دی، تو کم ہو کمزور جائے گا حرف وہی ہے تو امر بنتے ہوئے غائب ہو گیا، کمزور واو کو غائب ہو گیا، آخری لفظ کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ اب تو پھر بنائیے کم کیا ہو بتائیں؟ گیا، کم پڑا جائے گا، آپ کو تو پتا ہے نا، جسے نہیں پتا اس کو تو سمجھنے دو نا کہ یہ بن کیسے کم گیا۔ پڑا جا رہا ہے سر۔ پڑھے جانے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہے سمجھ کے کہ یہ بن کیسے رہا ہے۔ بن ایسے رہا، علامت مضارع ہم نے ہٹا دی، آخری لفظ کو ساکن کیا، کمزور لفظ جو ہے ڈراپ کر دیا۔ کمزور لفظ واو تھا وہ گر گیا، یا علامت ہٹ گئی، میم جو ہے ساکن ہو گیا۔ پیچھے اب ہم دیکھیں گے پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھا جا رہا ہے تو حمزہ وصلی نہیں لائیں گے، کم نہیں پڑھا جا رہا لائیں گے۔ تو اب کیا لفظ بن گیا پیچھے؟ کم کم، کم بن گیا۔ یعنی یہ کم کیسے بنا ہے، یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ امش کیسے بن رہا ہے، ازلم کیسے، کم کیوں یہ ہم اس سے بنا رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے پڑے ہوئے لفظ میں اب تبدیلی کر رہے ہیں۔ یا علامت ہٹائی، یا واو، یا جو ہے وہ کمزور حرف ہے یہ بھی گیا۔ آگے کیا بچ گیا؟ میم ساکن ہے، شین زیر کے ساتھ پڑھا نہیں جا رہا، حمزہ لائیں گے اس پہ، اس کی وجہ سے زیر آ گیا، امش ہو گیا۔ یظلم،
یا علامت ہٹائی، آخری لفظ کو ساکن کیا، یہ ضاد بھی ساکن، یہ بھی ساکن، زیر نہیں پڑھا جا رہا ہے، الف لائیں گے، لیکن الف سے پہلے ہم یہاں ماضی میں جا کے دیکھیں گے کہیں یہ باب افعال یا چار حرفی تو نہیں ہے، یہ باب افعال یا چار حرفی لگ رہا ہے، اس لیے جو ہے حمزہ کے اوپر جو ہے زبر آ جائے گی۔ یقویم، علامت مضارع یا ہٹائی، آخری لفظ کو ساکن کیا لیکن درمیان میں واو کمزور ہے، گرا دیں گے، جب گرائیں گے تو پیش پہ جو ہے یہ کاف پہ پیش پڑا جا رہا ہے تو امر کیا بنے گا؟ اگلا دیکھیے پھر شاء، ماضی اس کا سر یہ اشاع ہی ہوگا نا پہلے؟ یہ شاء ہی ہوگا، شاء ہے تو مضارع، یشاء، یہ شاء، جب یہ شاء آ گیا اب ہم نے امر کے لیے کاروائی کرنی، امر بنائیے، علامت مضارع ہٹا دی، ہٹا دیا، کمزور کوئی چیز ہے الف ہاں الف ہے یہ بھی ہٹا دیا، اب وہ یہ بھی گر پیچھے گئی، ہے ہاں۔ آخری حرف کو ہم نے کرنا ہے ساکن، تو کیا ہو گیا؟ پڑھا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ شاء۔ شاء، شاء، یہ جو حمزہ ساکن ہے، حمزہ کی یہ الف جو ہے یہاں پہ ایز اے چیئر آئی ہے، یہ اس کا اپنا الف گر گیا، یہ ایز اے چیئر لائے ہیں کہ اس حمزہ کی کرسی چار ہوتی ہیں، سوری تین ہوتی ہیں حمزہ کی، الف واو یا، حمزہ چھوٹا سا نظر نہیں آتا تو یہ کسی کے اوپر چڑھ کے بیٹھتا ہے تاکہ نظر آئے، جب اس پہ حرکت ہوتی ہے پھر تو یہ حرکت کی وجہ سے نظر آ جیسے شاہ میں حمزہ پہ زبر تھا، اب جب حرکت بھی نہیں رہی تو اس کی تو بیچاری اس کی زیرو ویلیو ہوگی، تو اس لیے کہتا ہے کرسی دو مجھے، ہم اسے کرسی کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ دوسرے نظر آئے، تو یہاں الف اس کی کرسی ہے، شاہ، یہ کرسی کبھی الف ہوتی ہے کبھی یا ہوتی ہے کبھی واو، ڈیپینڈنگ آن دا ورڈ کنسٹرکشن کے اس ورڈ کے کنسٹرکشن میں حمزہ کس کے نزدیک آ رہا ہے۔ اگلا دیکھیے ذہابا، ماضی کیا ہوگا؟ ذہبا، ذہبہ، ذہب، اس لیے کہ تین حرفی اور تین زبر ہیں، یہ ہمارا پکا پیٹ کو ہے کہ ماضی تین حرفی ثلاثی مجھد کا پہلا حرف زبر، آخری زبر، تیسرے پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، اگر زبر آ گیا تو پکی بات ہے کہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو یہی ذہابہ ہے، ماضی تو مضارع، یس، یذہبو، یذہب، کیوں؟ مضارع تین حرفی ثلاثی کا بنانے کا کہتا ہے، علامت مضارع پہ زبر، آخری پہ پیش ہوتا ہے، درمیان والے پہ اس کی اپنی وہی حرکت ہوتی ہے جو اس کی پیچھے سے آ رہی ہے، زیر زبر پیش میں سے جو بھی ہوگا وہ ہے، تو ایک ہوگا ذہابہ، جب یذہبو آ گیا امر تو ہم نے اس سے بنانا ہے، بنائے امر، علامت مضارع میں نے گرا دی، اس کو ساکن کر اذہب، دیا، نہیں پڑھا اذہب، جا رہا، اذہب، کیوں؟ ہاں کے اذہب، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پہ زیر آئے گا، چاہے زبر ہو یا زیر ہو زیر آئے گا، اگر یہاں ذہابہ پہ پیش ہوتا تو اس پہ پیش آ جاتا، اور اگر یہ ماضی میں چار حرفی ہوتا پھر جو ہے یہاں پہ زبر والا۔ جی آئیے آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ قاد البرق یخطف ابصارہم، کیا ترجمہ ہے جی؟ پڑھیے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بھی چمکتی ہے ان پر وہ چلنے لگے اس میں، چلنے لگتے ہیں، لگے، اوکے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر مستقل قادر ہے۔ آپ میں سے کوئی اور جو ہے اس کا پورا ترجمہ۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت کو، جب کبھی بھی چمکتی ہے ان پر وہ چلنے لگے اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر مستقل قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت آپ میں سے کوئی تلاوت کر دیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्फाज मिन अलग कीजिए। क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या अलग हो जाएगा, अय्युहा अलग हो जाएगा, अलिफ लाम और अन्नास उबुद और वाव अलिफ अलग हो जाएगा, रब्बा और कुम रब्बा अलग हो और जाएगा, कुम, अलिफ अल्लाज़ी लाम अलग हो जाएगा, अल्लज़ी अल्लज़ी खलक़ खलक़ और और कुम कुम, अलग हो जाएगा, वा और अल्लज़ीना वाव अलग हो जाएगा, अल्लज़ीना अलग हो मिन जाएगा, मिन मिन क़ब्ली कबली और कुम कुम लअल्ला ला अलग और हो जाएगा, ला अलग हो जाएगा और कुम अलग हो जाएगा, ता और ता 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 अलग हो अलग हो जाएगा, जाएगा, वाव मदारिक की जम्मा की अलामत अलामत और लग जाएगा। जमक। इत्तकू। एक लफ्ज होता है कब्ल, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कब्ल, पहले, साबिक। आइए अफ़ाल देखते हैं। उअ्बुदू माजी बताइए इसका। आबादा आबदा। तो मुदारे याबुदु बुदू अमर अमर उबुद उबुद ओ ओ बुद गुड। अगला खलका माजी, खलका खलक मुदारे यखलकु यखलुकु अमर यखलुकु उख उखलुक तकून। माजी बनाने की कोशिश कीजिए। कान इत्तका चक्का इत्तका इत्तका चक्का तो इत्तका, ये अब हम होशियार हो जाएंगे क्यों, कमजोर लफ्ज है, याद नजर आ गया। तो इसका मुदारे क्या होगा? इत्तका यत्तकी यत्तकी यत्तकी। You are right। अब इसका अमर बनाना है। अब हम प्रोसीजर से जाएंगे। प्रोसीजर क्या है? इलामत मुदारे मैंने हटा दी, हटा दी। यहाँ कमजोर हरफ था वैसे ही बदल। आखिरी लफ्ज को जो है मैंने क्या करना है? साकिन करना है। तो ये क्या होगा? कोशिश तकी कीजिए। इत्तक इत्तकी नहीं तक इत्तकी क्यों आया? तकु इत्तकी इत्तकी क्यों आया? कोई वजह बताएगा इत्तकी क्यों आया? या की वजह से। जी इत्तकी। पहला ता साकिन था तकी हाँ, में। साकिन होने की वजह से हमजा लगाना पड़ा। ये जो शद होती है ना, शद जो होती है, ये दो हरफ बनते हैं। पहला हरफ हमेशा साकिन होता है, दूसरे पे हरकत होती है। ये पॉइंट है यहाँ। ये जो शद वाला लफ्ज होता है ना, इसमें दो हरफ होते हैं, जिस पे ये शद हो वो दो होते हैं। मसलन ता पे तो दो ता है, पहली ता साकिन होगी, दूसरी पे हरकत। अब जब पहली पे साकिन है तो वो तो नहीं पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी, तो इसलिए हमजा लाना पड़ेगा। और उस पे हरकत क्या होगी? ता के ऊपर जबर बता रहा है, जबर या जेर जो भी आ रहा है वो जेर लाएगा। तो यानी हमजा वसली यहाँ क्यों आया? ये जो शद वाला हरफ है, ये दो हिस्से हैं, दोनों एक जैसे होंगे हमेशा। शद यहाँ पे ता है, दो ता है, पहली ता साकिन, दूसरी पे हरकत। जब पहला साकिन है तो पढ़ा नहीं जा रहा अमर में, जब पढ़ा नहीं जा रहा हमजा वसली ले। हमजा वसली ले आए, हरकत कौन सी होगी? क्योंकि जबर जेर दोनों सूरतों में जेर है। यहाँ पे ता पे जो है ना, जो दूसरी ता है, पहली ता तो साकिन होगी, दूसरी ता पे जबर है, वही जो है आखिरी कलमे से पहला कलमा। या काफ को भी अगर आप दूसरा ले लें, क्योंकि या जो इसका हमने हटाया है, वो जो है आखिरी तो से पहले वाले पे भी जेर आ रहा है। चाहे ता को देखें या का को देखें, दोनों सूरतों में हमजा वसली पे जेर आ रहा है। नाउ यू आर क्लियर कि यहाँ हमने क्यों हमजा लगाया? जी जी सर। सर। कि पहला हरफ साकिन था, शद वाला पहला हरफ साकिन था, इसलिए जो है जेर लगा। आइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप में से कोई इसकी तिलावत कर दे। ये 21वीं आयत है, हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। चलिए इसको ऐसे ही देखते हैं, पढ़े।
پہلے آیت کو پڑھیں پھر یہ اس کے الفاظ علیحدہ ہوئے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ الفاظ آپ کے سامنے پہلے ہی علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں. یا جو ہے اور یا ایوہا اس کے معنی ہوتے ہیں اے وہ. الناس خاص لوگوں اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے اپنے رب رب کی. اللہ خلقکم جس نے وہ پیدا جو کیا جس نے جس خلقکم تم سب کو پیدا کیا یعنی پیدا کیا تمہیں والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم کیا ہے تتقون تم ڈرنے والے. تو آئیے یا اس کے الفاظ کے ٹکڑے ہم نے کر لیے. اب اس کا ترجمہ پڑھ دیجیے. اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آئیے پوری اگلی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تلاوت کیجیے آپ میں سے کوئی. اعوذ باللہ من الذی الشیطان جعل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آئیے حروف سر صحیح علیحدہ پڑھا ہے کیجیے. غلطیاں ہو گئی ہیں. بس جو پڑھ لیا. ابھی آگے چونکہ کام زیادہ اور ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جاؤں گا. جی حروف چاہیے مجھے جلدی کیجیے. الذی جعل لا لا ہو جائے گا کم ہو جائے گا الف لام اور الارض فراشن راشن واو واو الگ ہو جائے گا اور الف لام الف لام سما بناء بنا واو الگ وا ہو جائے گا انزلہ انزل میم علیحدہ ہو جائے گا من الف لام اور سما سما ماء فا مان علیحدہ ہو جائے گا فا اخرجا لیدا ہو جائے گا فاخرج منس فا علیحدہ ہو جائے گا لا علیحدہ ہو جائے گا تا علیحدہ ہو جائے گا جعل اور واو الف لام علیحدہ ہو جائے گا اللہ علیحدہ ہو جائے گا. فراش فرش یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ثمرات اردو میں بھی ثمر سے ثمر ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ ثمر پل. انداز اس میں جو ہے کیا ہے نون دال داد جو ہے یہ اصل لفظ ہے روٹ لیٹر. الف اور الف جو ہے وہ دو اضافہ ہیں وہ نکالے. بنا کا جو ہے روٹ لیٹر کیا ہوتا ہے بی با نون اور یا. یہ ہم نے ڈکشنری سے نکال دیا. تو اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا یا جو ہے تعمیر کرنا یا جو ہے کسی چیز کی عمارت چھت بلندی یہ سب بنا کے معنی. اس میں جو فعل آیا جعلا ہمارا پڑا ہوا ہے جعلا یا جعلو جانا بھی ہم نے کیا اسی سبق میں. اخرجا اس کا ماضی جو ہے یہی ہوگا 4 حرفی محتیاط رہیں. یخرجو اور کیا ہوگا اخرج زبر لے گا کیوں 4 حرفی ہے ماضی میں. لا چار تجالو حرفی میں تھا کیا ہے جالا یہ تیسری بار ہو رہا ہے جالا یا جلوی جل پکا ہو جانا چاہیے. تعلمون میں تا و نون ہٹ گیا تو کیا ہوگا عالمہ یعلمو. امر کیا ہوگا اہلم اہلم کیوں لام پہ اوپر آ رہا ہے وہ اس سے علم ہو جائے گا. اچھا اگلی آیت یہی تھی الذی جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے ارض زمین کو فراشن فرش پر سما رکھا کو بنا چھت وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے مان پانی فاخرج ابھی پھر نکالا اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں سے رزق لکم تمہارے لیے رزق. تو آئیے فلا تجعلوا پس تم لوگ مت بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک جب کہ تم جانتے ہو انتم تعلمون. تو اس کا زما ترجمہ پڑھ دیجیے. الذی جعل جس نے لکم بنایا الارض واسطے فراشا تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور اتارے آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے لیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم جانتے ہو تم تو جانتے ہو یہ آج کا سبق تو یہاں پورا ہوا. آج کے سبق کے ساتھ میں نے یہ پہلی 5 آیتیں جو ہم نے پڑھی تھی سورۃ بقرہ کی وہ رکھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام، یہ حروف مقطعات ہیں، ان میں جو ہے فعل ہے ہی. پہلی آیت تو چلیے. دوسری آیت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی فعل ہے تو بتائیے. سر لا ریب شک کرنا فیل لا ہوتا ہے لا ریب کتاب بھی فیل ہے. ہدا بھی فعل الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اس میں افعال بتائیے. یؤمنون یؤمنون یقیمون یقیمون رزقنا ينفقون ينفقون. یعنی یہ رزق 4 افعال آپ نے پہچان لیے. یؤمنون، یقیمون، رزقنا، اس کے ساتھ ضمیر ہے ینفقون. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا ہے ان میں سے ہر ایک کو پکڑنا ہے. پہلے آپ یومنونا کو پکڑیں، اس کے اندر سے ماضی نکالیں. تو یومنونا کا ماضی آمنا. کیا آمن. اور مضارع کیا ہوگا؟ یؤمنون. یؤمنو. امر کیا ہوگا؟ آمین آمین. آمین. دوسرا اس میں یقیمونا آپ نے ڈھونڈا تھا، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کام کاما. یقوم اقام. اقام مضارع کیا ہوگا؟ یقیم. امر کیا ہوگا؟ اقیم آکم حکیم. یہ 4 حکیم. حرف، یہ ماضی میں 4 حرف ہے، اس لیے اس پہ زبر آئے گا امر پہ. ٹھیک ہے جی. اب آگے اس میں آپ نے ایک اور فعل جو ہے ڈھونڈا تھا رزقنا، اس کا ماضی ہوتا ہے رزقا، تو مضارع کیا ہوگا؟ یرزقون. ارزقو امر کیا ہوگا؟ ارزق. را کے اوپر چونکہ پیش تھا اس لیے ارزق حمزہ پہ وصلی پہ پیش آ گیا. اگلا آپ نے دیکھا کہا جی ینفقون ہے، اس میں تو ماضی کیا ہوگا؟ نفقہ. یہ انفقا. انفقہ. انفقا ینفقون. انفق. یہ جو مزید فی ہوتا ہے نا، اس کا جب یہ یا لگاتے ہیں تو اس کا پہلا الف جو ہے وہ ہمیشہ ہٹا دیتے ہیں یا لگتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. جب واپس ماضی لاتے ہیں تو یا ہٹتا ہے تو وہ واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں کہ کون کون سے فعل میں یہ کام ہوا ہے. ینفقو، انفقا، ینفقو، انفق، یہ 4 یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی. یعنی ہم نے اس آیت میں 4 افعال ڈھونڈے، ان کا ماضی ڈھونڈا، ان کا مضارع ڈھونڈا، امر ڈھونڈا، اور آگے ترجمہ. رزقنا، ہم نے رزق دیا. ینفقون، وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ رزق دیتے کرتے ہیں، ہیں. وہ خرچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اس طرح آپ نے جو فعل ہے. اچھا اب یہ چوتھی آیت دیکھیے. بسم اللہ الرحمن والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون. افعال ڈھونڈیے اس میں. یؤمنون اور یوقنون. انزل اور یو کی نون یومنون انزلہ 2 دفعہ آ گیا ہے، اور یومنون تو اصل 3 افعال ہوئے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں. پہلا فعل یومنون، اس کا ماضی آمن. آمن. کیا تھا؟ آمنا. یؤمن. یؤمن. آمین. یعنی ریپیٹ ہوں گے. بہت سے افعال ایسے ہوں گے جو آپ کی انہی آیتوں میں ریپیٹ ہو رہے ہوں گے، تو آپ کو وہ دوبارہ انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے اٹھائیں اور اس کو جو ہے نا پورا کریں. نزلہ، یہ انزلہ کا فعل جو ہے نزلہ کیا ہے؟ ماضی. انزلہ کا ماضی ہے نزلہ، تو مضارع کیا ہوگا؟ ینزل. حرف پہ زبر آئے گا، آخری پہ پیش آئے گا. ینزل. امر کیا ہوگا؟ انزل. انزل نہیں انزل ہوگا. انزل. انزل ہوگا. دوسرے لفظ پہ زیر آ رہا ہے اس لیے حمزہ وصلی پہ زیر لگے گا. انزل. اگلا انزل،
نزلہ یہ سادہ تھا 3 حرفی، اب انزلہ یہ 4 حرفی آ گیا، تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ انزلہ 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 ہے، اس انزلہ کا ماضی بھی انزلہ ہے، انزلہ ہے تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ینزلو ینزل، ینزل یہ ینزل ہوتا ہے، ینزل اب امر بنائے، اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، انزل. اس کا امر نہیں ہے ہی نہیں، امر ہے ہی ہاں نہیں۔ یہ تو مجھول تھا، پیسو تھا، اس کا تو امر نہیں بنے گا، صحیح کہہ رہے ہیں. بڑی دیر سے خیال آیا ہے، جب پوری بات گزر گئی ہے تب آپ نے کہا اچھا اچھا وہ تو یہ تھا، یا تو اسی وقت آپ مجھے پکڑ دیجیے انزلہ تو سر مجھول ہے، اسی لیے اس کا امر اور یہ جو اس کا ماضی اور جو ہے مضارع میں تھوڑا سا فرق بنتے ہوئے ہو رہا تھا، انزلہ ینزلو بن رہا تھا، حالانکہ یہاں پر ینزلو بننا چاہیے تھا، یہ اس لیے بنا کہ جب ہم بناتے ہیں مجہول ماضی کا تو اس کا کلیہ ہوتا ہے فوئیلا، عین کلمے کی نتیجے، اور جب اس کا مضارع بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فوعلا، عین کلمے پہ زبر، اس لیے یہاں یوزلو بنا، یہ زال کے اوپر اصل میں زیر آنی تھی، لیکن یہ مجہول ہونے کی وجہ سے، مضارع مجہول ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہے فوعلا کا کلیہ لگا، عین کلمے پہ زبر۔ یہ اب آپ نے ہوشیار ہو جانا ہے کہ جیسے ہی پہلے کلمے پہ پیش نظر آئے ماضی میں، وہ بھی ماضی میں مجہول، اس کا ایک تو یہ کہ امر نہیں بنتا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا جب وہ بنائیں گے ہم مضارع تو اس کا مضارع کے اندر عین کلمہ زبر لے گا، یہ کلیہ ہے۔ مجہول کا کلیہ کیا ہے؟ ماضی کے لیے فوئیلا، فا پہ پیش، عین پہ زیر، لام پہ پیش، مضارع کے لیے کلیہ ہے فوعلا، فا پہلے کلمے پہ پیش، عین کلمے پہ زبر، لام آخری کلمے پہ پیش، فوعلا، فوعلو۔ تو یہ جو ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ جیسے ہی ماضی میں مجہول پکڑا لیا، سمجھ لیں، اب اس کا مضارع بناتے ہوئے جو ہے عین کلمہ زبر اور امر نہیں۔ چلو آئیے اگلی آخری آیت آج کی جو ہم نے رکھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس میں مجھے افعال بتا دیجیے، ہدن، ایک یہ ہدن، ٹھیک ہے جی، تو آئیے اس کفرو ایک لفظ ہوتا ہے، ماضی میں اس کا کیا ہوگا؟ کفرہ، کفرہ، کفرا، یکفرو، یکفرو، امر کفر، کیوں فا کلمے پہ پیش ہے، تو ہاں، اپنی سے پہلے والے پہ پیش ہے اس لیے امر پہ پیش ہے۔ سواء ایک ہے جی، ماضی چاہیے، سواء، سواء، سویا، سوایا، یسواء، یہ اصل میں چھٹی آیت کا آ گیا اور ہم آیت 5 کر رہے تھے، تو اسے جو ہے کل کے اس پہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمارا آج کا سبق کا ویسے بھی حصہ نہیں ہے، تو آئیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ پہ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ تو آج کی یہ کلاس جو ہے اختتام پذیر ہوئی۔ اب آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو پلیز پوچھ لیجیے۔